گھوڑے کو دوسرے جانوروں کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ایک گریسفل جانور ہے. انسان کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے خوبصورت تخلیق ہے. اس میں فیمیلز بھی ہیں, اس کے اندر ایکولی مواقع ہیں گرو کرنے کے, اور بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر بھی رہی ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے کچھ بچیوں نے. گورنمنٹ جیسے باقی سپورٹس کے لیے کر رہی ہے مختلف اپنی فیڈریشنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, ویسے اس پہ بھی گورنمنٹ کو اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے. گھوڑے میں خیر اور برکت ہے, مطلب اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ اس میں آ رہا ہے, تو اس میں مطلب ہیلتھ سے ریلیونٹ بھی بہت کچھ ہے. 25 اکتوبر کو ہم فورٹس میں نیزہ بازی کا ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں. آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چھوٹے موٹے سیگمنٹس ہم نے جیسے گھوڑوں کی ایک ایگزیبیشن رکھی ہے جس میں امپورٹڈ بریڈز لائک عربک ہارسز, انڈولوژین ہارسز ہیں, اور پھر کچھ اور لائک مطلب ہیوی بائکس کا اور ونٹیج کارز کا ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ کا چھوٹا سا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے. آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. پاکستان کی سرزمین نہ صرف خوبصورتی کے لحاظ سے بے مثال ہے بلکہ یہاں کے کھیل بھی روایتوں کو, کلچر کو اور ثقافت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح کے ایک ثقافتی کھیل کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ٹینٹ پیگنگ. ٹینٹ پیگنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے, آنے والے کچھ ایونٹس کے حوالے سے بات کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں اعجاز احمد رامے صاحب, جو کہ بریو ہارٹس ہورس مینشپ کلب کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان سے ہم مزیدار باتیں کریں گے ٹینٹ پیگنگ کے حوالے سے اور آنے والے فیوچر کے حوالے سے. تو بہت بہت خوش آمدید سر آپ کو. جزاک اللہ جی, تھینک یو. اچھا, سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کا سفر ٹینٹ پیگنگ میں کس طرح سے شروع ہوا, کہاں سے آغاز کیا آپ نے, اور کیسے یہ معاملات شروع ہوئے. ٹینٹ پیگنگ ایکچولی اٹس اے ہارس بیک گیم جی. سب سے پہلے تو رائڈنگ ایکچولی میرا پیشن تھا. ٹھیک ہے. اور میں ہارس لور ہوں. گھوڑے کے ساتھ جو پیار ہے اس نے اس کے اوپر پھر بیٹھنا, اور بیٹھنے کے بعد پھر ٹینٹ پیگنگ, مطلب اس طرح سے پھر یہ سلسلہ رہے جی. اس طرح سے آغاز ہوا. میں چاہ رہی تھی آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا سا ٹینٹ پیگنگ کے ریلیونٹ بتائیں کہ یہ کھیل کب شروع ہوا تھا, اس کا آغاز کب ہوا تھا, اور کیا یہ بھی پولو کی طرح ایک بادشاہی کھیل ہے, کیا ایک شاہی کھیل کی طرح اس کو لوگ جو ہے وہ لیتے ہیں. یو کین سے بیکاز یہ ان ایکچوئل تو نیزہ بازی جو ہے یہ ایک جنگی مشق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے یہاں آف کورس ہمارے بزرگوں کے ذریعے پہنچا, یہ ہماری ثقافت ہے. یہ جنگی مشق مطلب ہم تو اس کو اسلامک ہسٹری سے ہی منسوب کریں گے کہ صحابہ اکرام کا یہ کھیل رہا ہے, اور باقی ہم کوشش کر رہے ہیں مطلب اس کو اپنے تئیں پروموٹ کرنے کے لیے. آف کورس اس سے پہلے بھی اس پہ بہت کام ہوا ہے, تو یہاں تک پہنچا کہ ہم بھی اس شوق میں ہیں الحمدللہ. روایات کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے جو بھی بیسٹ پاسبلٹی ہم سے بن پائے گا وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ایکچولی ریئلی گڈ. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ثقافت ہے, پاکستان کے جو کھیل ہیں, انہیں پروموٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ وہیں پر دب جائیں. کیونکہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ بہت زیادہ آن کرتی ہے کرکٹ کو. سم ہاؤ ہاکی ہمارا نیشنل گیم تھا لیکن اس کا ڈاؤن فال آیا, اور لوگ اگر ہم آڈینس کی بات کریں زیادہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں. سو میں یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ریوائول آف ادر گیمز ہو رہا ہے, ٹینٹ پیگنگ کا ایک ایونٹ آنے والا ہے, اس کے حوالے سے آپ کچھ بتا دیں, اور لوگوں کا رجحان کس طرح سے ہم ٹینٹ پیگنگ پہ کر سکتے ہیں یہ بھی کچھ بتا دیں. انفیکٹ یہ گیم لینڈ لارڈس کا کھیل کہا جاتا ہے اس کو یہاں ہمارے کانٹیننٹ میں. اس میں کارپوریٹ کا انڈلج بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے اس گیم کو ذمہ دار کھیلتے تھے, اور گورنمنٹ کی اس طرح سے پھر سرپرستی نہیں تھی, بیکاز اس میں جو بھی لوگوں نے ویلیو ایڈ کی ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کی ہے. کافی نام ہیں جنہوں نے پاکستان میں نیزہ بازی کے لیے کافی کام کیا. آل دو ہماری ایک فیڈریشن ہے, بٹ اس کو وہ اس طرح سے کمرشلی کرنے میں میرا خیال ہے شاید کچھ ریسٹرکشنز ہوں گی, کچھ کارپوریٹ, کیونکہ آپ اپنی جیب سے اس کو ایک سرٹن لیول تک کر سکتے ہیں. الٹیمیٹ آپ نے اس کے ساتھ پھر باقی چیزوں کو انگیج کرنا ہے. بالکل. جو ہم یہ بھی آف کورس اس ایکسپیرینس سے گزریں گے تو اس کے بعد پھر اگلی چیزوں کو ہم ڈیزائن اور پلان کریں گے. کیونکہ یہ کھیل میرا پیشن ہے, تو میری کوشش ہے کہ میں اس میں اپنا بیسٹ دوں, اور اس کی پروموشن کے لیے میرے پاس جو بھی ایبلٹیز, جو بھی ریسورسز ہیں ان کو میں یوٹیلائز کروں, تاکہ یہ کھیل آگے ہماری نسلوں تک چلتا رہے, کیونکہ اس کا رہنا بہت ضروری ہے. بالکل. اس کے اٹس اے ہیلدی ایکٹیویٹی, اس کی اور کئی ریزنز ہیں. انفیکٹ گھوڑا جو ہے یہ نیچرل, یہ قدرت کی سواری ہے.
آپ ابھی رلائی کر رہے ہیں ان مین میڈ چیزوں کے اوپر جو آف کورس سسٹین نہیں کریں گی, نیچر سسٹین کرے گی. بالکل. تو نیچر کو پرزرو کرنے کے لیے ہمارے کانٹیننٹ میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے جیسے باہر ہو رہا ہے. نیچرل ایڈ کرنے پڑیں گے ہمیں. امپیکٹ تو آپ نیچرل نہیں کہہ سکتے آف کورس, اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر چونکہ اس طرح سے اویئرنیس کریٹ نہیں کی گئی ہے ابھی, جیسے میڈیا پہ ہم آ کے بات کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ, بٹ اس میں ڈائریکشن یا کوئی گورنمنٹ اداروں کی سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جیسے بھی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے اور ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا ہے, ایسے ہی جب آگے نکلے گی بات تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی. ہاں جی ہاں جی, تو اس کا شوق جو ہے وہ اس سے مہنگے شوق بھی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. یہ چونکہ بریو لوگوں کا کھیل ہے, تو ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ مشکل ہے اور اس میں مطلب اس طرح سے آپ کے پاس ابھی چیزیں میسر نہیں ہیں, تھوڑا مطلب ڈیفیکلٹیز ہیں نیو کمرز کے لیے, تو ہم یہ اویئرنیس دیں ان فیوچر کہ اس پہ لوگ جو ٹائم دے سکتے ہیں یا جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس گیم کو, آل دو یہ بہت کوئی ایکسپینسو گیم نہیں ہے جو متھ ہے کہ یہ بہت مہنگا کھیل ہے, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, تو جو مینیج کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو پھر سپورٹ کریں گے. بالکل, ہم ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں, ایکسپینسو گیم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے گھوڑوں کے حوالے سے کہ کہاں سے آتے ہیں, کیا یہ پاکستان کے ہی ہارسز ہوتے ہیں, ان کی خوراک کیا ہوتی ہے, انہیں کس طرح سے جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے, ان تمام چیزوں پہ ذرا ہمیں بتا دیں کہ یہ اسپیشل ٹریننگ کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے ہارسز کو. گھوڑا دیکھیں جیسے پیٹس کی آپ بات کریں, آل دو مطلب اس کو گھوڑے کو دوسرے جانوروں کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ایک گریسفل جانور ہے, انسان کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے خوبصورت تخلیق ہے. لیکن آف کورس مطلب اس کو رکھنے کا ایک پروٹوکول ہے, وہ آپ کو پھر سیکھنا پڑتا ہے. ہارس کیپنگ جو ہے ایک یہ سیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اس کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ آف کورس آپ اگر آپ کا پیشن ہو تو پھر آپ ان کو مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور واٹ اباؤٹ دا فوڈ جو انہیں دیا جاتا ہے, اسپیشل فوڈ ہوتا ہے یا پھر جنارک جو کھاتے ہیں تمام؟ نہیں, اس میں دیکھیں اٹس ڈپینڈ کہ مطلب آپ کا اس کے ساتھ شوق کیا ہے, یا اگر تو آپ کو ان ایکچوئل تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے اس کو وہ دینا ہے ٹائم ٹو ٹائم, جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی اچھی ہیلتھ کے لیے. اور یہ آپ سیکھتے ہیں کہ اس کی اچھی ہیلتھ کے لیے کس سیزن میں کس ویدر میں آپ نے اس کو کیا دینا ہے, تو وہ ایک طریقہ کار ہے, پیٹرن ہے بس, جس کو آپ نے فالو کرنا. ٹھیک ہے, بالکل. اس حوالے سے ہماری کانورزیشن جو ہے وہ جاری رہے گی. ٹین پیگنگ کے حوالے سے ہماری آڈینس کچھ اور مزید باتیں جاننا چاہتی ہے ریلیونٹ ٹو ایونٹ جو کہ ہونے جا رہا ہے, اور میرے خیال سے وہ ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کروایا جا رہا ہے جس کو تمام لوگوں کو آ کے دیکھنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے. اس کے حوالے سے ایونٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ایونٹ کس طرح سے آرگنائز کروایا جا رہا ہے اور اس میں کتنے پلیئرس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں. نظام بازی کے ایونٹس پاکستان میں اوور دا ایئر ہوتے رہتے ہیں. مطلب ابھی بھی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوگا. اس کی اب ایک تو آڈینس جو ہے وہ بھی بہت بڑھ رہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا نے اس کو, مین اسٹریم میڈیا پہ پہلے اس پہ اس طرح سے کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاص اس میں اس طرح سے پبلک اویئرنیس نہیں ہو سکی. جو مخصوص گھرانے اٹیچ ہیں وہی چلتے آ رہے ہیں. لیکن ابھی سوشل میڈیا نے اور مین اسٹریم میڈیا بھی جیسے انشاءاللہ ساتھ آن بورڈ ہو رہا ہے, تو اس کی اویئرنیس ہوگی تو الٹیمیٹلی یہ ہابی جو ہے یہ ایکسپینڈ ہو جائے گی. ابھی بھی پاکستان میں مور دین لائک 15,000 رائڈرز ہیں, بٹ یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں یا اتنی بڑی پاپولیشن میں یہ کم ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اسپریڈ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. جی بالکل. کمنگ ویک میں جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں کتنے پلیئرس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیا پول ہے پلیئرس کا؟ اس میں پاکستان سے ٹاپ نوچ 150 رائڈرز پارٹیسپیٹ کریں گے. ہاں جی, جو آل دا ڈے آپ کو اپنے جو اسکل ہیں اپنے گھوڑے کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ دکھائیں گے. نظربازی جو ہے بیسکلی یہ کلیبریشن ہے بٹوین رائڈر اینڈ ہارس. دونوں کا بریو ہونا ضروری ہے, اور آف کورس مطلب اگر رائڈر بریو ہے تو گھوڑا بریو ہے, اور گھوڑا اگر بریو ہے اس میں انرجی ہے, اس میں اسٹیمنا ہے, اور آپ کو وہ سمجھتا ہے تو پھر آپ پرفارم کرتے ہیں, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. نیچرلی وہ جس کو اس کی سمجھ نہیں بھی ہے وہ بھی اس کو پھر انجوائے کرتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے کولیبریشن کی بات کی ہے, اسی طرح کی ایک کولیبریشن ڈسکور پاکستان نے بھی کی ہے ٹین پیگنگ کے ساتھ. کیسا محسوس ہو رہا ہے, اور وہ جو آنے والا ایونٹ ہے اس پہ ڈسکور پاکستان کی جو کولیبریشن رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سائن ہے جی. مطلب ہم چونکہ نظام بازی کی پروموشن کے لیے کوشش کرنے جا رہے ہیں,
تو ہماری بھی ریکوائرمنٹ ہے آف کورس کہ ہمیں ہمارے میسیج کو اسپریڈ کرنے کے لیے اب جیسے میڈیا ہاؤسز کی آف کورس ضرورت ہے, اور آئی ہوپ یہ ایک اچھا کلیب رہے گا بیکاز اس کی ویورشپ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ویلیو ایڈیشن ہو گیا ہو. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم ایونٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے بریو ہارٹ ہم ہارس مین شپ کلب کی بات کریں گے کہ آپ نے اس کو اسٹارٹ کس طرح سے کیا, اور کتنا ضروری ہے اسپانسرشپ ہونا ہر ایک کھیل میں, کیونکہ بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں. تو اگر انٹل انلیس انہیں اسپانسرس پرووائڈ کیے جائیں یا کوئی اسپانسرس اٹیچ ہو جائیں اور وہ اپنی گیم کو اس طرح سے کھیل سکیں, یہ کتنا ضروری ہے اور اس پہ بات کرنا کتنا اچھا اس ضروری میں ہے. پہلے کام ہو بھی رہا ہے اور تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں آگے مزید اس میں, بیکاز جیسے ای ایف پی ہماری جو ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان ہے, یہ انٹرنیشنل پاکستان سے رائڈرس کو باہر ایونٹس کے لیے, انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آف کورس میں تو وہاں کچھ چھوٹا موٹا سیگمنٹ میرا خیال شاید ہوگا اسپانسرشپ کا, اس طرح سے کوئی خاص مطلب بڑے برانڈس کی یا بڑے جو اسپانسرز ہیں جو جیسے کرکٹ کو کر رہے ہیں یا اور جو فیمس اسپورٹس ہیں ان کو کر رہے ہیں, اس طرح سے نہیں ہے. آف کورس مطلب آپ کے ذریعے جب یہ میسیج ڈلیور ہوگا تو پھر ان لوگوں کو یہ میسیج آئے گا نا کہ اس کی طرف دھیان دینا چاہیے, تو نیچرلی آ جائے گا. ابھی جو ہم ایونٹ کروا رہے ہیں یہ تو ود آؤٹ اسپانسر ہے, مطلب اس میں بریو ہارٹس جو کہ میرا کلب ہے یہ اس کو آرگنائز کر رہا ہے, اور میری اپنی ہی جو فرمز ہیں وہ اس کو اسپانسر کر رہی ہیں, میری اپنی کمپنیز. بٹ لیٹر آن لیٹس سی بریو ہارٹس اگر ایک ہارس بیک گیمز کمپنی ہے تو اس کو پھر آپریٹ کرنے کے لیے اگلے جو بھی ٹولز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ اویئرنیس اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے پروموٹ نہیں کرتے ہیں. میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں کرکٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے ارشد ندیم کی کہ پہلے انہیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا گیا تھا جیولن تھرو کے لیے, اور جب انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ جیتا اس کے بعد انہیں وہ جو ہے وہ ایک پش اپ مل گیا, بہت سے لوگ پسند کرنا شروع ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائملی سپورٹ کیا جائے تو مائٹ پاسبل جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے تو ایک اچھا جو ہے وہ پلیئر پرفارم کرے گا, بجائے اس کے کہ آپ پہلے جیت کے آئیں پھر آپ کو اپنی پہچان کروانی پڑے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آف کورس مطلب ٹیلنٹ تو بھرا پڑا ہے اس قوم میں, اور دلیر لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, اور وسائل بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں. تو ضرور جی انٹرنیشنلی آلریڈی بھی ہماری جو نیشنل ٹیم ہے اس کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے آلویز. یہ مور دین 25 کنٹریز ہیں جن میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے, اور اس کے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اوور دا ایئر مختلف ممالک میں, جس میں ہماری پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ مطلب پریزنٹیشن رہتی ہے. بٹ ہم کلب بیس پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بریو ہارٹس کلب کے جو ممبرز ہوں گے ان کو بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے ہم بیک کریں. دیٹ از ریئلی نائس. آپ نے بات کی ہے بریو ہارٹس جم, ہم اس کے ریلیونٹ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ لڑکیوں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے, کیا فیمیل پلیئرس بھی ہیں یہاں پہ جو کھیل رہی ہیں؟ آف کورس وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائن دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا, تو یقیناً مطلب اس میں فیمیلز بھی ہیں, اور یہ فیمیلز کے لیے بھی آف کورس اس کے اندر ایکولی مواقع ہیں گرو کرنے کے, اور بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر بھی رہی ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے کچھ بچیوں نے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے الحمدللہ. اور آف کورس مطلب یہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم یہاں بریو ہارٹس کے ذریعے اچھے رائڈرز کو, میل رائڈرز کو پروموٹ کریں گے, ویسے فیمیلز کو بھی انشاءاللہ کریں گے. بالکل, اور وی آر ویری ہوپفل کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جو ہونے جا رہا ہے, جہاں پہ مینس اور ویمن کو ایکچولی جو ہے وہ ایکولی سپورٹ کیا جا رہا ہے. دیٹ از ریئلی گڈ تھنگ. ہم آپ کی جرنی کے ریلیونٹ پوچھنا چاہیں گے, آپ کی جرنی میں جب آپ نے 10 پیگنگ کی ہے سب سے اچھا مومنٹ کیا رہا ہے, اور سب سے ایک یہ گیم ہی ایسی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, انجریز ہو سکتی ہیں, تو تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. سو ایک اچھا مومنٹ اور ایک ایسا مومنٹ جس میں آپ ڈر گئے ہوں. اس گیم میں ڈر تو آف کورس اگر آپ کو ہے تو آپ کا گھوڑا بھی پرفارم نہیں کرتا, بیکاز وہ آپ کے ساتھ سینکرنائزڈ ہوتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور جب آپ ڈرتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے انسیکیور ہو جاتا ہے, پھر آپ کو انجری کے چانسز بھی ہوتے ہیں. یا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مطلب کسی گھوڑے کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے اور آپ بیٹھ گئے ہیں
آپ یوز ٹو نہیں ہیں, وہ آپ کا یوز ٹو نہیں ہے, اس نے انسیکیور فیل کیا تو آپ گرے ہیں. تو آف کورس لرننگ جو میرا پروسیس تھا اس میں تو چوٹیں لگی ہیں کافی. اور میں نظر بازی گھوڑوں کے شوق میں آف کورس میں نے جیسے آپ کو بتایا ان بلٹڈ ہے بچپن سے ہی, اور لیکن مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوا, مطلب 5 ایئرس بیک مطلب میں نے میرا یہ جرنی اسٹارٹ ہوا جب میں نے گھوڑے سے انٹریکٹ کیا. اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہاں لرننگ اگین وہی بات ہے کہ ایشوز ہیں لرننگ کے. لرننگ اس طرح سے یہاں گھوڑوں سے ریلیٹڈ پلیٹ فارمز نہیں ہیں. پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کیے جا رہے. ہاں جی, جس میں پراپر آپ کو وہ نالج جو آپ کو انیشل اسٹیج پہ چاہیے کسی بھی نیو کمر کو وہ میسر ہو. اس کے لیے ایک لمبی چوڑی اسٹرگل ہے, سب کو کرنی پڑتی ہے. میں بھی کر رہا ہوں ابھی, آف کورس میں لرنر ہوں, میں سیکھ رہا ہوں ابھی, بٹ آہستہ آہستہ جیسے ایکسپوجر مل رہا ہے, انٹریکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس شوق میں پرانے ہیں, تو کچھ نہ کچھ پھر سیکھنے کو ملتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپلائی کریں. بالکل. کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جیسے ابھی پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں, لیک آف پلیٹ فارم ہے, تو گورنمنٹ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس کو انہینس کیا جائے فار دا گیم؟ آف کورس میں تو گورنمنٹ کو اس اسپورٹ کے اوپر بیک کرنا چاہیے ہمیں, بیکاز یہ اگر گورنمنٹ چلیں فار ایگزامپل پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی ہے تو ہم سب سے بڑا آڈین ہے اور ہم ایک بہت بڑی کمیونٹی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے. اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں گورنمنٹ جیسے باقی اسپورٹس کے لیے کر رہی ہے مختلف اپنی فیڈریشنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, ویسے اس پہ بھی گورنمنٹ کو اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے کوئی 3 ایسے فیکٹس بتائیں کہ وائی ٹینٹ پیگنگ, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ اسے پروموٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے پاس 3 مین کیا ریزنس ہونی چاہیے ٹینٹ پیگنگ میں آنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں, یہ تو اٹس ڈپینڈ کہ آپ کی کس پرپز سے آ رہے ہیں. آپ اگر دینی لحاظ سے آ رہے ہیں تو بھی گھوڑے میں خیر اور برکت ہے, مطلب اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی دنیا کے لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں بہت سارا اسکوپ ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ اس میں آ رہا ہے تو اس میں مطلب ہیلتھ سے ریلیونٹ بھی بہت کچھ ہے, روح سے ریلیونٹ بہت کچھ ہے. یہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے, اس میں صبر کتنا ہے, اس میں جو لو اور افیکشن کے جو ایموشنز ہیں جن سے آپ کو روحانی سکون ملتا ہے وہ کتنا ہے. تو یہ کومبو ہے, اس میں بہت کچھ ہے. میں تو خود ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں, میں لرنر ہوں. اچھا کتنا ضروری ہے فٹنس پہ کام کرنا, کیونکہ جب آپ نے ایک گھوڑے کو سنبھالنا ہے, آپ کیا اس میں بھی کوئی ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے یا پھر کوئی ایک ڈائمینشن ہوتی ہے کہ اتنا ویٹ ہونا چاہیے اور آپ کی فٹنس ایسی ہونی چاہیے دین یو کین پلے؟ ان ایکچوئل اگر آپ نے اس کو ایز اے اسپورٹس کھیلنا ہے تو پھر تو یو شوڈ بی اے اسپورٹس مین, لائک اے اسپورٹس مین. آپ کو فٹ ہونا چاہیے ذہنی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی. اور اگر آپ نے اس کو جسٹ ہابی رکھا ہوا ہے مطلب فار دا ٹائم پاس تو پھر تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے, اگر میری طرح کسی کا ویٹ زیادہ بھی ہے تو مطلب ورنہ آپ کو پراپر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. لیکن میرے خیال سے چاہے آپ یو مسٹ بی اسٹرانگ اگر آپ نے گھوڑے کو ہینڈل کرنا ہے تو. بالکل, یہ ٹینٹ پیگنگ کے ریلیونٹ کچھ چیزیں ہیں, اور میرے خیال سے آنے والے وقت میں اس کا اسکوپ جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ جائے گا, اور اگر گورنمنٹ لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا تو چیزیں زیادہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن میرے خیال سے پاکستان کے جو کھیل ہیں, جو روایت ہے, جو ثقافت ہے, اسے اسی طرح سے پروموٹ بھی کرنا چاہیے. کوئی لاسٹ میسج آپ آڈینس کو دینا چاہیں گے ریلیونٹ ٹو ٹینٹ پیگنگ اور ڈسکور پاکستان کی آڈینس کے لیے کوئی میسج؟ جی ضرور. 25 اکتوبر کو ہم فورٹس میں نیزہ بازی کا ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں, اور نیزہ بازی میں پہلے فیملیز کے لیے اس طرح سے انتظامات نہیں کیے جاتے تھے. ہم نے یہاں فیملیز کے لیے بہت ایک پروٹیکٹیو قسم کا انوائرمنٹ دیا ہے. اچھا ایمبین ہے, اس میں گھوڑ سوار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ہی کریں گے. آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چھوٹے موٹے سیگمنٹس ہم نے جیسے گھوڑوں کی ایک ایگزیبیشن رکھی ہے جس میں امپورٹڈ بریڈز لائک عربک ہارسز, انڈولوژین ہارسز ہیں, اور پھر کچھ اور لائک مطلب ہیوی بائکس کا اور ونٹیج کارز کا ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ کا چھوٹا سا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے. آپ ضرور ہمیں جوائن کریں 25 اکتوبر کو فورٹس اسٹیڈیم لاہور انشاءاللہ, اور آئی ہوپ ہمارا کام اور ہمارا کھیل آپ کو پسند آئے گا. بالکل. اور ڈسکور پاکستان کے لیے کوئی میسج, کوئی ڈسکور پاکستان کے ساتھ جو کولیبریشن آپ کی ہو رہی ہے اس کے ریلیونٹ کیا کہنا؟ آئی ایم ویری تھینک فل جی, ہمارے اس کھیل کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے. ہم مشکور ہیں جی آپ کے, اور انشاءاللہ
اس گیم کے ساتھ منسلک ہو کے آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ یقیناً آپ آل دو مطلب ٹاپ 3 میں ہیں، بٹ انشاءاللہ اس میں ہماری کمیونٹی کی جانب سے بھی ایک اچھی ویلیو ایڈیشن ہوگی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ونگس اور Pleasure. میرے خیال سے یہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ چلتا رہے گا. 26 اکتوبر کو بھی ہم وہاں پہ ہوں گے اور ٹینٹ پیگنگ کا مقابلہ ہم اپنی آڈینس کو جو ہے وہ لازمی دکھائیں گے. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ڈسکور.